بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ آج آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے 7ویں پارے وَإِذَا سَمِعُوا کا۔ 7واں پارہ جس آیت سے شروع ہوتا ہے اس کی ایک خاص شان نزول ہے ان آیات کا، اور وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ کو اپنے مکتوب گرامی کے ساتھ شاہ حبشہ نجاشی کے پاس بھیجا۔ بادشاہ نے نامہ مبارک پڑھا اور مسلمانوں سے قرآن کریم سنانے کی فرمائش کی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم پڑھ کر سنائی۔ یہ سورت سن کر نجاشی اور کچھ درباری اس درجہ متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ لوگ اس کلام کو سنتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے تو ان کی آنکھیں حق کی معرفت کے اثر سے آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دیں، اور ہمارے پاس اللہ پر اور جو حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لانے کا کوئی عذر موجود نہیں۔ بس ہم تو یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم کو صلحاء کے ساتھ شامل کر لیں گے۔ چند آیات کے بعد ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالی محمل قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو پکی سچے قسمیں کھا کر تم کھایا کرتے ہو ان پر وہ ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا۔ یعنی اگر قسم کھانے کے بعد قسم توڑ دی اور اس کی خلاف ورزی کی تو ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو درمیانی درجے کا کھانا کھلانا ہے، جیسا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، یا پھر 10 محتاجوں کو کپڑا دینا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس ان چیزوں کی گنجائش نہیں، نہ ہی وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ کپڑا پہنا سکتا ہے، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، تو پھر اس کو 3 روزے رکھنے چاہیے۔ یہی تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور قسم کھا کر توڑ دو، لہذا قسموں کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے سب گندے اور شیطانی کام ہیں، تم ان سے بچو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے شکار کے کچھ احکام ہیں، خاص طور پر احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کی ممانعت اور آبی جانوروں کی اجازت کا ذکر ہے۔ جو خشکی کے جانور ہیں، پرندے ہیں، جو بھی شکاری جانور ہیں ان کو شکار کرنے کی ممانعت، آبی جانور یعنی جو پانی میں رہنے والے جانور ہیں ان کی اجازت ہے، اور حکم عدول کی صورت میں کفارے کا بیان ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں دین کی طلب بہت تھی، اسی لیے بہت سے صحابہ کرام کوئی بات سنتے تو مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کچھ پوچھ لیا کرتے تھے۔ بسا اوقات کوئی ایسا سوال بھی سامنے آ جاتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے انتظار میں خاموش رہتے اور فوراً جواب نہ دیتے۔ جب حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو صحابی رسول اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال سنا اور سن کر خاموش رہے۔ حضرت اقرا بار بار یہی سوال کرتے رہے، اس پر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نیز یہ بھی فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا، یعنی ہر مسلمان پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا۔ اس واقعے پر آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھا کرو کہ اگر وہ باتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم کسی ایسے وقت میں پوچھو جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو تم پر وہ باتیں ظاہر بھی کی جا سکتی ہیں۔ اب تک تم نے جو کچھ کیا ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ کچھ آیتوں کے بعد ایک معاشرتی حکم بھی ہے جس پر عمل کرنے سے بہت سے نزاعات کا، جھگڑوں کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ جائے وصیت کرتے ہوئے تو اس پر 2
عادل انصاف پسند آدمی گواہ بنا لیے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے اور کوئی مسلمان گواہ نہ ملے تو غیر ایمان والوں ہی میں سے 2 گواہ بنا لو۔ تمہیں اگر ان پر کوئی شک ہو تو نماز کے بعد ان دونوں گواہوں کو روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں ہم کسی قیمت پر گواہی فروخت کرنے والے نہیں ہیں، اگرچہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ یہ اور اس کے بعد کی 2 آیتیں ایک مسلمان صحابی کے قصے کے سلسلے میں نازل ہوئی تھیں جو 2 نصرانیوں کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام گئے تھے، وہاں ان کی وفات ہو گئی۔ وفات سے پہلے انہوں نے جو فہرست اپنے سامان کی مرتب کی اس پر ان 2 نصرانیوں کو گواہ بنایا، مگر ان دونوں گواہوں نے خیانت کی، جس کے بعد قسم وغیرہ کی نوبت آئی۔ اس کے بعد اس دن کا ذکر ہے جس دن تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کو جمع کر کے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ وہ کہیں گے ہمیں تو معلوم نہیں، آپ غیب کی باتیں خوب جاننے والے ہیں۔ اس صورت میں حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعض اہم پہلو بھی اجاگر فرمائے گئے، خاص طور پر وہ پہلو جو حواریین کے متعلق ہیں کہ وہ ایمان کے دعوے کے باوجود اپنے مطالبات کی فہرست پیش کرتے رہتے تھے۔ قرآن کریم میں ان کے اس مطالبے کا بطور خاص ذکر ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے مائدہ یعنی دسترخوان نازل کیا جائے۔ ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے میں اس حد تک غلو کیا کہ وہ انہیں الوہیت یعنی خدائی کے درجے تک لے آئے۔ قیامت کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جائیں گے میں نے تو ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے یا میری والدہ کو اللہ کے علاوہ 2 اور خدا بناؤ، اگر میں کہتا اے اللہ آپ اس کو جان لیتے، آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، یہ انہی لوگوں کا من گھڑت افسانہ ہے۔ اب اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر آپ معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں اور دانا ہیں۔ یہ صورت اس آیت پر ختم ہوئی ہے کہ اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ میں تو فروعی احکام زیادہ تھے، اس صورت میں اصولی مضامین زیادہ ہیں۔ اس کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بے مثال قدرت کے بیان سے ہوا، ساتھ ہی ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا جو اللہ کی نشانیاں تو دیکھتے ہیں لیکن ان سے اعراض کرتے ہیں۔ ان کو باخبر کیا گیا کہ بہت جلد انہیں پتہ چل جائے گا کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ ان سے پہلے ہم نے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جن کو ہم نے ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں نہیں دیا گیا۔ چند آیات کے بعد فرمایا ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ چند آیات میں پھر اللہ کی عظمت و جلالت کا بیان، اس کے بعد سلسلہ کلام ما قبل سے مربوط ہوا اور فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آگے دنیا کی بے سر و سامانی کا تذکرہ ہے اور بتلایا گیا کہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے علاوہ کیا ہے، جبکہ آخرت والی زندگی ہی متقیوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ کچھ آگے چل کر فرمایا گیا ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں کے پاس رسول اسی لیے بھیجے تھے کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہوں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہے نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اپنی نافرمانیوں کے نتیجے میں سزا ضرور بھگتیں گے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کیا آپ بتوں کو معبود قرار دیتے ہیں؟ میں تو آپ کو آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عجائبات دکھلائے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔
حضرت ابراہیم نے رات کی تاریکی میں ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا کہ وہ تو صبح ہوتے چھپ جاتے ہیں، سورج کو دیکھا رات ہوتے غروب ہو جاتا ہے، کہنے لگے یہ چاند، سورج، ستارے جو چھپ جاتے ہیں خدا نہیں ہو سکتے، میں تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آگے فرمایا یہ تھی وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم پر عطا کی تھی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ عطا کر دیتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر، ان کی ہدایتوں کا بیان ہے۔ آخر میں فرمایا یہ ہے وہ ہدایت، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کریم کے متعلق ارشاد فرمایا یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، بڑی مبارک ہے، آپ سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ مکے والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آپ ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کو ماننے والے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد پارے کے آخر میں عجائبات عالم کا بیان ہے جو اللہ کی قدرت کاملہ کے نتیجے میں ظاہر ہوئے۔ پھر فرمایا اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں، جو بصیرت والا ہے وہ اپنا ہی نفع کرے گا، جو اندھا ہے وہ خود نقصان اٹھائے گا۔ یہ 7ویں پارے کا خلاصہ، کل انشاءاللہ 8ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک دین کی باتیں پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔